فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ عقیقہ قربانی سے ہی ملتی جلتی چیز ہے، اس لیے قربانی کے بیان میں عقیقے کا بھی مضمون دیا ہوا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے پیٹ میں داخل ہونے والا ہر لقمہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے بدن میں دوڑنے والے خون کا ہر ایک قطرہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ ہمارے والدین، بھائی، بہن، بیٹیاں تمام اللہ عز و جل کی نعمتیں ہیں، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کی قدر کریں، نیز ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرے۔ ہمارے اسلاف کرام نے شکر کے کئی طریقے بیان کیے ہیں، جیسا کہ تفسیر روح البیان میں مذکور ہے کہ شکر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا، قلب سے، وہ یہ کہ بندہ دل سے مانے کہ یہ نعمتیں صرف اسی سے عطا ہوئی ہے، نہ کہ کسی اور سے۔ دوسرا، زبان سے یہ کہ منعم نعمت عطا کرنے والے کی تعریف اور مدح و ثنا کی جائے۔ تیسرا، اعضاء سے یہ کہ منعم کے آگے عجز و نیاز سے پیش آئے۔ عقیقہ کرنا بھی اللہ عز و جل کی عطا کردہ نعمت یعنی اولاد پر شکر ادا کرنے کی قسم ثالث میں داخل ہے۔ عقیقہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بچہ پیدا ہونے کے شکریے میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ احناف کے نزدیک عقیقہ مباح و مستحب ہے۔ یہ جو بعض کتابوں میں مذکور ہے کہ عقیقہ سنت نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ سنت موقدہ نہیں، ورنہ جب خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل سے اس کا ثبوت موجود ہے تو مطلقاً اس کی سنت ہونے سے انکار صحیح نہیں۔ بعض کتابوں میں یہ آیا ہے کہ قربانی سے یہ منسوخ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجوب منسوخ ہے، جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ نے حقوق مالیہ کو منسوخ کر دیا، یعنی ان کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ عقیقہ کب ہو؟ امام احمد و ابو داؤد و ترمذی و نسائی سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکا اپنے عقیقے میں گروی ہے، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر منڈوایا جائے۔ گروی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پورا نفع حاصل نہ ہوگا جب تک کہ عقیقہ نہ کیا جائے۔ اور بعض نے کہا بچے کی سلامتی اور اس کی نشو و نما اور اس میں اچھی اوصاف ہونا عقیقے کے ساتھ وابستہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولاد ماں باپ کے لیے ایک عظیم نعمت ہوتی ہے۔ اولاد سے والدین کی بے شمار امیدیں وابستہ ہوتی ہے۔ والدین کے بڑھاپے میں ان کی اولاد ان کے لیے سہارا ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود عقیقہ نہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شخص مکمل طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ نیز اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کیسے کیا جائے؟ جب پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے۔ اذان کہنے سے انشاءاللہ تعالی بلائیں دور ہو جائیں گی۔ بہتر یہ ہے کہ داہنے کان میں 4 مرتبہ اذان اور بائیں کان میں 3 مرتبہ اقامت کہی جائے۔ بعض جگہوں پر یہ رواج ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اذان کہی جاتی ہے اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو نہیں کہتے، یہ غلط ہے، بلکہ لڑکی پیدا ہو جب بھی اذان و اقامت کہی جائے اور بالوں کو وزن کر کہ اتنی چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے، اور اگر لڑکا ہو تو پیدائش کے 7ویں دن 2 بکرے ذبح کیے جائے اور لڑکی ہو تو 1 بکرا ذبح کیا جائے۔ عقیقے کے حوالے سے بھی متعدد احادیث موجود ہے، جن میں سے ہم چند احادیث کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ ان کو پڑھ کر قارئین کو ایک عظیم سنت یعنی عقیقے کے فضائل و برکات سے آگاہ ہو جائے۔ خون بہاؤ۔ حضرت امام بخاری نے سلمان بن عامر ذنبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے، اس کے ساتھ خون بہاؤ یعنی جانور ذبح کرو اور اس سے اذیت کو دور کرو یعنی اس کا سر منڈوا دو۔ ابو داؤد و ترمذی و نسائی نے ام کرز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1، اس میں حرج نہیں کہ نر ہو یا مادہ۔ حضور نے عقیقہ فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری کائنات کے رہبر و رہنما بن کر بھیجے گئے۔ آپ کے اسماء حسنہ پر عمل دارین میں فلاح و نجات کا سبب ہے۔ آپ نے خود عقیقہ فرما کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ درس دے دیا کہ وہ بھی عقیقہ کرے۔ چنانچہ ترمذی نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے عقیقے میں بکری ذبح کی اور یہ فرمایا کہ اے فاطمہ اس کا سر منڈوا دو اور بال کے وزن کی چاندی صدقہ کرو۔ ہم نے بالوں کو وزن کیا 1 درہم یا کچھ کم تھے۔ زمانے جاہلیت کا عقیقہ۔ ابو داؤد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب ہم میں کسی کے بچہ پیدا ہوتا تو بکری ذبح کرتا اور اس کا خون بچے کے سر پر پوت دیتا۔ اب جب اسلام آیا تو 7ویں دن ہم بکری ذبح کرتے ہیں اور بچے کا سر منڈواتے ہیں اور سر پر زعفران لگاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے جس نے دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہی سارے باطل رسموں کو ختم کر کے اپنا پاکیزہ قانون عطا فرمایا۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں جو رسم تھی کہ بکرے کے خون کو بچے کے سر کے اوپر پوت دیا جاتا تھا، بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا بھی خاتمہ فرما دیا اور اس کی جگہ پر زعفران لگانے کا حکم دیا۔ عقیقے کے متعلق مسائل۔ مسئلہ: گائے کی قربانی ہوئی، اس میں عقیقے کی شرکت ہو سکتی ہے، یعنی ایک جانور میں عقیقہ اور قربانی دونوں ہو سکتا ہے۔ مسئلہ: عقیقے کا جانور انہی شرائط کے ساتھ ہونا چاہیے جیسا کہ قربانی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا گوشت فقراء اور عزیز و قریب دوست احباب کو کچا تقسیم کر دیا جائے یا پکا کر دعوت دی جائے یا ان کو بطور ضیافت و دعوت کھلایا جائے، یہ سب صورتیں جائز ہے۔ مسئلہ: بعض کا یہ قول ہے کہ صرف پائے حجام کو اور ایک راندائی کو دے، باقی گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء کا، ایک احباب کا اور ایک حصہ گھر والے کو کھائے۔ عوام میں یہ بہت مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت بچے کے ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی نہ کھائے، یہ محض غلط فہمی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کی کھال کا وہی حکم ہے جو قربانی کی کھال کا حکم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں صحیح طور پر سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعرات